مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمدللہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام حمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری بخشی نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حکومت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، امر امارت والے ہیں، یعنی تمہارے جو سردار ہیں ان کی تم اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم آپس میں جھگڑا کر بیٹھو کسی بات میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ طریقہ کار بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے تعویل کے اعتبار سے، مسئلے کو حل کرنے کے اعتبار سے۔ اس آیت کریمہ میں اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر جب اولی الامر کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ اطیعوا کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر جو ہے یہ یا تو اطیعوا کے تحت ہوگا الرسول پر معطوف ہو کر، یا اطیعوا کا ماتحت ہوگا اس میں جلالت اللہ پر معطوف ہو کر، یعنی اطاعت الہ کے تابع ہو کر یا اطاعت رسول کے تابع ہو کر، ٹھیک ہے، مستقل مطاع اولی الامر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے جو حکم ملے اس کو پورا کرنا، ایک اتباع ہوتی ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، اس کا مطلب ہے جو کرتے دیکھا وہ کیا، اس کو اتباع کہتے ہیں، حکم ہو یا نہ ہو، اور اطاعت کہتے ہیں کہ حکم کی تعمیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جا سکتی ہے، اتباع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم کیا ہے اور اتباع کا بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ یہ ایک مستقل جملہ ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہ ایک مستقل جملہ ہے،
جی. اور اولی الامر یہ مستقل جملہ نہیں ہے جی. یہ ان پہلے دو جملوں میں سے کسی ایک کا تابع ہو کر جملہ بنے گا جی. مستقل جملہ نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ مطلق ہے جی. جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے جی اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے جی. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے جی اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے. اولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والے ہیں جی ٹھیک ہے، ان کی اطاعت یا تو اطاعت رسول کے ماتحت ہے جی یا اطاعت اللہ کے ماتحت ہے. ان کی اطاعت مستقل نہیں. مطلب یہ کہ اولی الامر کا حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا اس کی تعمیل واجب ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگا، ان سے مخالف ہوگا، اس کی تعمیل واجب نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے جی ٹھیک ہے. اب اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اولی الامر سے مراد جو کثیر تعداد مفسرین کی رائے ہے، اس سے مراد ہے حاکم وقت جی. لیکن جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اس وقت حکومت تھی کن کے ہاتھوں میں؟ اللہ کے رسول کے بعد جن کے ہاتھوں میں حکومت آئی وہ اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم تھے جی. پھر آگے چل کر تاریخ نے ایک ایسا نقشہ پیش کیا کہ علم والے حکومت سے الگ ہو گئے اور حکومت والے علم سے الگ ہو گئے جی. تو اب اولی الامر سے مراد محض حاکم کو لینا، خواہ وہ قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو یا نہ جانتا ہو جی. یہ قرینے قیاس آنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے. لہذا اولی الامر سے مراد وہ حاکم ہے جو عالم بھی ہو، اور اگر وہ عالم نہیں تو پھر اولی الامر سے مراد علم والے لوگ ہی ہیں جی ٹھیک ہے. اور اگر حاکم ہی مراد لیا جائے تو بھی اس کی اطاعت یا تو اطاعت اللہ کے ماتحت ہوگی یا اطاعت رسول کے ماتحت ہوگی. اور جو ان کے اپنے پارلیمنٹ میں بننے والے قوانین ہیں صرف وہی قابل عمل ہیں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں. جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا وہ نہ تو مسلط کرنے کا حق رکھتے ہیں صاحبان اقتدار جی، اور نہ ہی ان کے ان اصولوں کی تعمیل کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا امت پر لازم ہے، بلکہ ان کاموں کی، ان قوانین کی مخالفت لازم ہے جو قوانین شریعت سے متصادم ہوتے ہیں جی. مثلا ہمارے ملک کا قانون ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جی، عدالت نہیں مانتی طلاق کو جب تک یہ طلاق یونین کونسل میں نہ جائے ہاں جی. پھر یونین کونسل مصالحتی کمیٹی نہ بنائے جی، اور مصالحتی کوششیں کرنے کے بعد مؤثر طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. اب طلاق واقع ہوئی جی، اور عدت اب سے شروع ہوگی جی. اور یہ قرآن کے حکم سے کہ صریح خلاف ہے جی کہ طلاق خامد دے دے جی، اور حکومت وقت جو ہے وہ اس طلاق کو روکے رکھے جی اور نافذ نہ ہونے دے جی، اور عدت تب شروع ہو جب حکومت کہے کہ اب طلاق ہے جی. تو نکاح عورت نے حکومت سے تو نہیں کیا جی. ایک دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا رجوع کرو جی، اور اس کو طلاق جو ہے وہ اس طریقے کے مطابق دو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم فرمایا ہے جی ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار رکھنے والے صاحب شریعت ہیں جی. اولی الامر نہیں بلکہ اطیع الرسول، ان کی اطاعت کسی اطاعت کے تابع نہیں ہے بلکہ مستقل مطاع ہے جی.
ٹھیک ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیری طلاق واقع نہیں ہوئی، جب میں نافذ کروں گا تب نافذ ہوگی جی، بلکہ اسے کہا ہے کہ رجوع کر اپنی طلاق سے۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق خامد کا ہی حق ہے، وہ اپنا حق جب استعمال کرے، اس کے درمیان رکاوٹ بننے والی کوئی طاقت ہے نہیں جی۔ اسی طرح کے کئی قوانین اور بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی قانون پارلیمنٹ میں بنا ہو یا پارلیمنٹ کی بھی پارلیمنٹ میں بنا ہو جی، اگر قرآن و حدیث سے متصادم ہے تو نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے جی، اور نہ ہی اس کو ماننا عوام پر، مسلمان لوگوں پر لازم ضروری ہے، بلکہ جو حاکم وقت قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اصول پاک کرے اس سے ٹکرانا لازم ہے جی، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب دیکھیں فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جی، جو تم میں سے اس اختیار والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اب تنازع کن کا ہوگا؟ کوئی بندہ رسول سے تنازع کرے گا جی، آپس میں ہوگا، یا اللہ سے تنازع کرے گا؟ اس کا مطلب ہے تنازع اولی الامر سے ہی متصور ہو سکتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارا آپس میں تنازع ہو جائے، اولی الامر کچھ اور کہہ رہا ہے اور عوام جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ تسلیم کروانا چاہتا ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے، تو پھر اسے کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹاؤ جی، یا قرآن سے اس کا حل لو یا حدیث سے اس کا حل لو جی، جو قرآن و حدیث سے ملے اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں جی، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کس کی کو تائید زیادہ حاصل ہے جی، اس الجھاؤ کا حل قرآن اور حدیث سے کرنا ہے، ووٹوں سے نہیں کرنا جی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ بالکل تنہا ہے، ایک ہے، اور دوسری طرف ساری کی ساری جماعتیں سیاسی اور سارے ارکان پارلیمنٹ دوسری طرف ہیں، اور جو ایک بندہ ہے اس کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہے، باقی سب کا مخالف ہے، تو اس ایک کی ہی بات کو ترجیح دی جائے گی، سب کی باتوں کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ حکم یہ نہیں ہے کہ ووٹ کر لو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ جی۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو جی، یعنی اگر تم نے اپنے مسائل کا حل اللہ اور اللہ کے رسول سے نہ کروایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے جی، یا مرنے کے بعد زندگی آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، یا دونوں پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو تمہیں یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عملی طور پر جو مرضی کرتے رہیں اور ہمارا ایمان بس وہ ڈبی میں محفوظ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین ہے اور سب سے اچھا حل ہے مسئلے کا جی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں جی، لیکن کرتے کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جھگڑوں کا پنچ اور حکم اور فیصلہ کرنے والا جج شیطان کو بنائے جی، ٹھیک ہے۔ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ شیطان اور طاغوت اور سرکش قوتوں سے انکاری ہو جی، اور وہ اب ووٹ دینے کا معاملہ ہے نا، تو آج ہی دیکھ لیں کہ ووٹ دینے کے لیے ہماری سوچ کیا ہے جی، یعنی اکثریت کی جی، کہ یار اس بندے کو آگے لاؤ جو ہمارے کام نکلوائے جی، کام جائز ہوں یا ناجائز، ایسے ہی ہے ٹھیک ہے۔ تو جب جائز ناجائز کو دیکھے بغیر
اس کو آگے کیا جا رہا ہے جو ہمارے مقاصد پورے کرے، تو اس کا مطلب ہے حاکم اسے بنایا جا رہا ہے جو طاغوت ہے، جو بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے متصادم ہے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، طاغوت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. طاغوت شیطانی، ہر شیطانی اس طاقت کا نام ہے جو قرآن و حدیث نظام مصطفیٰ سے ٹکرائے. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفر کریں اس کا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر دے اور بڑی دور کی گمراہی میں پھینک دے، اور وہ جتنا قرآن سنے، جتنی حدیث سنے، جتنے علماء کی باتیں سنے، کسی طرح بھی ہدایت کے راستے پر وہ واپس نہ آ سکے، اتنا دور لے جائے. شیطان تو یہ چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھتا ہے منافقوں کو کہ وہ تجھ سے دور بھاگتے ہیں دور بھاگنا، تیری طرف آنے سے رکتے ہیں خوب رکنا. ٹھیک ہے، اگر قرآن کی طرف بلایا جائے تو قرآن کی طرف آتے ہیں، رسول کی طرف بلایا جائے تو رسول کی طرف نہیں آتے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی ان کے اپنے کیے کے سبب، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی کا تھا. ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کا سر قلم کیا. ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، لیکن تھا وہ منافق. ان کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تو اس کا فیصلہ کروانے کے لیے یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے فیصلوں کا، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ شیطانوں سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور رسول کی طرف آؤ تو وہ رسول کی طرف آنے سے جھجکتے ہیں، لیکن کیا کرتا، مجبوراً وہ رسول کے پاس آ گیا. فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا اور پھر کہتا ہے کہ نہیں، میں عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کر دیا. تب ان کے اپنے کیے کی سزا انہیں ملی. پھر وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ نہیں، ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہم تمہارے فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمارا مقصد امن تھا، ہمارا مقصد یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں اپنے رسول کو کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو پھر کیا حال ہوا ان کا جب انہیں مصیبت پہنچی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر وہ آئے تیرے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی کہ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہم تو نہیں ارادہ کرتے مگر احسان اور توفیق کا کہ ہم موافقت ہو جائے، تاکہ نبی کا اور امتی کا فیصلہ جو ہے وہ موافقت کر جائے. ہم تو اس لیے گئے تھے عمر فاروق کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اپنی بات میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور اس طرح کی یہ کہانی کس لیے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ بھی ان سے راز کر لیں.
یعنی کسی کی غلطی کو جان کر پھر اس کو آپ انجانے بن جائیں، یہ تربیت دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی ٹھیک ہے. وعظہم، ہاں انہیں نصیحت کر، جی انہیں سمجھا، جی ٹھیک ہے، کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں ایسی بات کر جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہو. جی ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے پیارے محبوب ان سے وہ بات کر جو ان کے دلوں میں اثر کرے. جی تو پھر اگر نبی پاک کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی بات ہو ان کے دلوں پر اثر کرے گی، کون سی بات نہیں کرے گی، تو وہ کیسے کریں گے؟ جی اس وقت میرے مخاطب کے دل پر کون سی، اس کے دل کی حالت کیا ہے جی اور کون سی بات دل پر اثر کرے گی، یہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے جس کو دل کی حالت کا پتہ ہو. جی تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قلبی احوال سے باخبر کیا ہے تو اس بات کا حکم دیا ہے. ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا قانون کیا کہتا ہے کہ جس کے اندر وسعت ہی نہیں ہے، جو یعنی کوئی شخص جو کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اسے کیوں کہے گا کہ یہ کام کر. جی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی بات کریں ان سے جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، تو پھر پہلے یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بندوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کیا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. جی ٹھیک ہے، تاکہ تم اس کی اطاعت کرو نہیں کہا، جی کیونکہ اس سے ہو سکتا تھا کہ زمانے کی تخصیص سمجھ لی جاتی کہ اس دور کے لوگوں کو کہا گیا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے مجہول صیغہ بولا، جی اور جس سے یہ پتہ چلا کہ کسی زمانے کا تعین نہیں ہے، ہر زمانے کے ہر فرد پر لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر صیغہ معروف کا بولا جاتا اور مخاطب کا ہوتا یا غیب کا ہوتا تو پھر دونوں صورتوں میں ایک تخصیص تھی کہ مذکر کا، مؤنث کا، انسانوں کا جو مخاطب ہے ان کا، یعنی کلمہ پڑھنے والی جو امت اجابت ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جی لیکن مجہول کا صیغہ بول کر اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ بھی ختم کیا کہ یہ محدود اطاعت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والی امت اجابت ہے وہ بھی، اور میری تمام مخلوق جس کو نبی جو حکم دے دے، وہ درخت ہو، وہ لکڑی ہو، وہ پتھر ہو، وہ پھل ہو، وہ جانور ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، جس کو میرا رسول حکم دے دے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے نبی کی اطاعت کرے. اس لیے معروف کا صیغہ نہیں بولا، مجہول کا بولا ہے تاکہ رسول اطاعت کیا جائے. کرنے والا کون ہو یہ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ میری ساری مخلوق. جی یا جو رسول جس خطے میں آیا ہے اس خطے کی ہر چیز. جی ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، تو آپ نے پتھر کو لکڑی سے مارا اور اسے کہا کہ رک 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 رک. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر پتھر نبی کے بارے میں بے جان ہی ہے تو سب کے بارے میں بے جان، نبی کے بارے میں بے جان، تو نبی اور باقیوں میں فرق تو نہ رہا. جو بے جان چیزیں ہیں وہ ہماری بنسبت جامدات ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں وہ بے جان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسولوں کا حکم ان پر بھی چلتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، پھر وہ آ جاتے تیرے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ مغفرت طلب کرتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب رسول بھی کرتا، صرف ان کے بخشش مانگنے سے نہیں، اللہ کا رسول بھی ان کی سفارش کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ مہربان رہنے والا. فلا وربک،
تو قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہے ہی نہیں، حتی یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مانے، فیما شجر بینہم، ان امور میں جو رونما ہو جائیں ان کے اپنے درمیان، یعنی اپنے ذاتی معاملات میں بھی حکمرانی تیری تسلیم کریں، پھر مومن ہے۔ اور اگر کہیں کہ نہیں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، یہ ذاتی اور خاندانی مسئلہ ہے، یہ گھریلو مسئلہ ہے، تو یہاں پر ہماری رائے چلے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ، تمہارا گھریلو مسئلہ ہے، تمہارا پرسنل معاملہ ہے، تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، تمہارا خاندانی مسئلہ ہے، تمہارے مسائل کا مسئلہ ہے، تمہارے سیاسی گروپ کا مسئلہ ہے، تمہاری جماعت کا مسئلہ ہے، تمہارے گھرے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اور جس نوعیت کا بھی مسئلہ ہے، حکمرانی میرے یار کی ماننی ہے تو ہی مومن ہونا ہے، ورنہ مومن کوئی نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اگلی بات یہ، ایک شرط یہ ہے کہ حکومت تیری مانے، پھر تیرے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی بوجھ بھی نہ ہو، تیرے فیصلے کو وہ خوشی سے تسلیم کریں، مما قضیتا، اس سے جو تو نے فیصلہ کیا ہے، تیرے فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی بوجھ، کوئی پریشانی نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کرے تیرے فیصلے کو اچھی طرح تسلیم کرنا، پھر مومن ہے، ورنہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو، میں تیرا ابا، یہ تو سارے میرے بندے نے، تو مینوں تے کوئی بھی آکے میں انہوں نے زندہ رکھا، جین دواں یا نہ جین دواں، جیسے پہلی امتوں کو حکم ہوا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، قوم موسیٰ کو حکم ہوا تھا نا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، تم نے بچڑے کو کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنی جانوں کو قتل کرو، اور تمہارا اپنے آپ کو قتل کرنا یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں بہتر ہوگا، تمہارے حق میں آنے والی زندگی تمہاری بہتر ہو جائے گی، اب اس زندگی کے تم حقدار نہیں رہے ہو۔ ان کو حکم ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اگر میں ان کو بھی حکم دے دیتا اس امت کو، یا یہ حکم دیتا کہ اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، چھڑ دو گھر کو، ٹھیک ہے، چلو پنڈا والے تو خیر ہے، انہوں نے تو گھر بھی ہزاراں چ ہوندے نے، لکھاں چ ہو جان گے، تو شہر والے تو گھر کروڑاں چ نے، کروڑاں روپیے کے گھر نوں چھڈ کے تو نکل جاؤ باہر، در بدر ہو جاؤ، ما فعلوا، انہاں کولوں کیتا کوئی نہیں جانا، نہ وہ کرتے یہ کام، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ورگے، ٹھیک ہے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم، اور اگر وہ کریں وہ جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، غلطی ہو جائے اللہ کے رسول کے پاس آ جائیں، ہم اللہ کے رسول کو اپنا سفارشی بنائیں، اور اللہ کے رسول کے فیصلے اپنے ذاتی میٹر پر بھی انہی کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، واشد تثبیتا، اور حق پر ثابت کرنے کے زیادہ قریب ہوگا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ہماری نصیحت، ہماری واز کو یہ مان لیں گے تو پھر ہم اپنی طرف سے انہیں بہت بڑا اجر بھی دیں گے، اپنی طرف سے دیں گے، ان کا حق نہیں بنتا کوئی بھی کہ یہ مستحق ہیں جزاؤں کے، سزا ثوابوں کے، ٹھیک ہے، ان کا حق نہیں بنتا، ہم اپنی طرف سے انہیں بہت بڑا اجر دیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں گے یا صراط مستقیم پر چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے، آگے دیکھیں نا، ہم انہیں اپنی طرف سے اجر دیں گے اور ہم ان کو صراط مستقیم دیں گے، سیدھا راستہ دیں گے، یعنی سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلنا، یہ تو عبادات کے قبیل سے ہے، جس کی جزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بطور جزا ذکر کر رہا ہے کہ ہاں اگر وہ ہماری نصیحتوں پر عمل کریں تو ہم ان کو اپنی طرف سے اچھی جزا دیں گے، اور وہ جزا کیا ہوگی کہ ہم ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیں گے،
یعنی نیکیوں کے راستے پر ڈال دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی نیکی کرنا یہ ہماری پچھلی کسی نیکی کی قبولیت کی وجہ سے ہوتا ہے. جی. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا جنگل میں ایک معاملہ دیکھا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص، ایک مرد اور ایک عورت، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بچی کو لے کر آ رہے ہیں. آتے آتے اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ان کے حالات بدلے، طور بدلے. انہوں نے بچی کو کے لیے گڑھا کھودا اور اس بچی کو اس گڑھے میں پھینکا، پھر اس گڑھے کو بند کرنے لگے. جب اس بچی کو دبانے لگے تو میں دوڑ کر ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو جی، میں کسی کا سسر بنوں، کوئی میرا داماد بنے تو مجھے غیرت آتی ہے اس سے، تو میں اس کو اس لیے زندہ مار رہا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں مجھے رسوائی نہ اٹھانی پڑے. اس نے کہا کہ اگر تم یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کر لوں اور میں اس کو پال لوں اور اس کی نسبت بھی میری طرف ہو اور تمہارا نام تک نہ آئے، تو کیا یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تجھے ایسے بیٹی نہیں دیں گے، ہم تجھ سے اس کی قیمت لیں گے. کہتے میں نے اس سے قیمت پوچھی کہ تم کتنی قیمت لوگے؟ تو اس نے مجھے قیمت بتائی کہ ہم تجھ سے اتنے 1000 روپے درم دینار لیں گے، پھر تمہیں یہ بچی دیں گے. کہتے میں نے جتنی اس نے قیمت مانگی وہ ساری کی ساری قیمت ادا کر دی، اور جب وہ قیمت ادا ہو گئی اور میں نے اس سے بچی کو لے لیا تو تب کہتے ہیں مجھے ایک خوشی محسوس ہوئی. پھر میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. جہاں کہیں بھی بیٹی پیدا ہوتی اور ان کے والدین ان کو مارنا چاہتے تو میں ان سے وہ بیٹی خرید لیتا، اور اس طرح کوئی میں نے 150 بیٹیاں خریدی اور ان کی پرورش کی اور انہیں ایک اچھی زندگی دی. تو کیا یہ سارا کچھ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا؟ تو اب اسلام سے پہلے کی ہوئی میری ان نیکیوں کا مجھے اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ان نیکیوں کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی توفیق دی ہے. یہ جو تجھے اسلام کی نعمت ملی ہے یہ تیری ان نیکیوں کی وجہ ہے، یہ تیری ان نیکیوں کا صلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اچھا کرنے کی توفیق مل جانا یا ہمارے ہاتھوں سے کوئی اچھا کام ہو جانا، یہ ہماری کسی سابقہ نیکی کا صلہ ہے. اب اس کے صلے میں اور ہم سے کوئی نیکی ہو جائے یہی کافی ہے. ہم حق نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا تو ہمیں یہ ملنا چاہیے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ ایڈوانس ہی ہمیں اتنا کچھ دے چکا ہے کہ ہم نے اس کے دیے ہوئے کا بھی پورا شکرانہ ادا کر نہیں پاتے. آئی بات سمجھ؟ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ جو ہم نے ان کو نصیحتیں کی ہیں ان پر وہ عمل کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا، ثابت قدم رہنے کے لیے اچھا ہوگا، اور تب ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر بھی دیں گے اور انہیں صراط مستقیم پر چلا دیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے حکموں کی تعمیل کریں گے تو انہیں راہ حق پر. آج کا جتنا فتن دور ہے اور جتنے فتنے ہیں، جب بچتے بچتے بھی بندہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس فتنے کے دور میں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ایمان کو محفوظ کر رکھ لے، یہی بہت بڑا صلہ ہے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عملوں کے بارے میں دیکھیں، بھکاری مانگ کر مانگیں گے یا اللہ مجھ سے کوئی نہیں، اپنے فضل سے یہ اور بات ہے. اگر ہم اپنے عملوں کے صلے مانگنے لگے تو ہمارے پلے کخ بھی نہیں. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ بندے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے،
نبی، صدیق، شہید اور صالحین، جی وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ، ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے، جی نبیوں کی رفاقت مل جائے، صدیقوں کی مل جائے، شہیدوں کی مل جائے، یا صالحین کی مل جائے. جی صالحین میں داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شہنشاہ نقشبند، یہ سب صالحین میں آتے ہیں. جی تو ان کی رفاقت مل جائے، صدیقین جن کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہے ان کی رفاقت مل جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. جی یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رنگ اڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، حالت غیر ہو چکے، زرد ہو گیا رنگ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہاں پر 5 نمازیں آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا وقت جو ہے وہ آپ کے پاس گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم اپنے آپ سے الگ ہوتے ہیں، گھر میں مصروف ہوتے ہیں، تو دل اتنا بے چین ہوتا ہے کہ آپ کے دیدار کی تمنا شدید پیدا ہوتی ہے. جی تو آج مجھے گھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے جنت دے بھی دی، جی تو آپ کا جنت میں مقام ہوگا، آپ کے مقام کے مطابق ہمیں جنت کا حصہ کوئی ٹوٹا چھوٹا ملے گا ہمارے مقام کے مطابق. تو اگر جنت میں آپ کا دیدار، آپ سے ملاقات، وہ چیزیں نامیسر آ سکیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں کی انہیں سنگت میسر آ جائے گی. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا درجہ نبیوں کا، ان کے بعد صدیقوں کا، پھر شہیدوں کا، پھر صالحین کا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ جو ہیں رفاقت کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. جی ذالک الفضل من اللہ، اور اس نعمت کا میسر آ جانا اللہ کا فضل ہے. جی وکفا باللہ علیما، اور علم کے لیے اللہ ہی کافی ہے، علم والا اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو خود جو علم ہے تو اس کا علم کفایت کرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے یا اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. لہذا اپنے قلب کی کیفیت ٹھیک کریں، اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑا خوبصورت پیغام دیا. میں آپ کم جو پانی تلاش نہ کر، تشنگی آور بدست، پیاس پیدا کر، تاکہ آید آب از بالاؤ پست، تاکہ پانی تجھے اوپر سے بھی میر سیراب کرے، تیرے پاؤں سے بھی چشمے پھوٹے. اگر واقعتاً پیاس ہوگی تو تیری پیاس کو پورا کرنے کے لیے پانی اوپر نیچے سے آئے گا. لیکن اگر منہ سے کہتے رہیں گے ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، تو پھر اس سے پانی میسر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. اسی طرح منہ سے کہتے رہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑا دل تڑپتا ہے مدینے کی حاضری کو، بڑا شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا، تو ان بحثوں اور ان دعووں سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے کہ وہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کر لو، وہ حالت اپنی بنا لو. تو اب تمہیں دعائیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر دعاؤں کے وہ نوازے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.